پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس شخص سے۔ ہوپ فلی آپ سب اسے جانتے ہوں گے۔ یہ صاحب جو ہے یہاں پاکستان میں ایک صحافی ہیں، حالانکہ صحافت نام کی جو چیز ہے اس بندے کے پاس سے نہیں گزری ہوئی، جس طرح کی صحافت جو ہے یہ بندہ کرتا ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الٹا ہی حساب ہے۔ نام ہے اس کا نصر اللہ ملک۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو مین سٹریم میڈیا پر، یہ بھی بڑا جو ہے وہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے یہ بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے، نون لیگ کو فل سپورٹ حاصل ہے اس کی، اور پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ بندہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور آج کل جو ان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا، ایون جو 9 مئی سے پہلے سب کچھ جو ہوا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اچانک ہوا میں ہیلی کاپٹر خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد خان صاحب کو جو ہے وہ گولیاں لگ جاتی ہیں، 25 مئی ہو جاتا ہے، اتنے سارے جو ہے وہ معاملات ہیں، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ کبھی عمران خان صاحب کے آپ کہہ لیں کہ حق میں بیان نہیں دیا۔ ادھر ان کو مچھر بھی کاٹ لے شریفوں کو اور زرداری کو تو وہ خبر بن جاتی ہے، اور اس پہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ صاحب ایک پروگرام میں موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے ایک بات کی جا رہی تھی کہ کتنے جو ہے وہ ظلم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے گئے پی ٹی آئی پہ، عمران خان صاحب پہ ابھی تک توڑے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 9 مئی کر دیا، اور 9 مئی کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہادر صحافی بھی موجود تھے جن کا نام جو ہے وہ امیر عباس ہے۔ انہوں نے آگے سے آپ کہہ لیں کہ صحیح منہ توڑ جواب دیا اس نصر اللہ ملک کو، اور بڑے غصے میں جو ہے انہوں نے گفتگو کی کہ یار بندے میں کو تھوڑی بہت شرم ہی ہوتی ہے۔ بہرحال امیر عباس نے جو ہے وہ بڑی اس کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سن لیں امیر عباس نے جو ہے وہ کیسے اس کی بولتی بند کی، اور پھر اس کے بعد اس کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اگر شہباز شریف کے اوپر 200 سوا 200 سیاسی مقدمات جعلی بنا دیے جائیں، اگر شہباز شریف کی آڈیوز ویڈیوز لیک کر کے پبلک کرنا شروع کر دی جائیں، اگر شہباز شریف کی کسی منکوہ یا کسی 9 مئی سے پہلے کو چلا جائے، امیر عباس صاحب 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی سے پہلے جی آئے حضور والا 9 مئی سے پہلے آ جائیں۔ معاملہ یہ تو ہمارا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہمیں 9 مئی نظر آ رہا ہے۔ 9 مئی سے پہلے 9 اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک جو اس ملک میں ہوا وہ تھا اصل واردات جو اس ملک میں ہوئی ایک سیاسی جماعت کے خلاف۔ اس ایک سال میں عمران خان کے اوپر دفعہ 109 کے تحت مقدمہ درج ہوا اقدام قتل کا۔ ایک وکیل قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو 109 کے اندر پھنسا کے سزائے موت دی گئی، عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ ڈالا گیا۔ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں 9 مئی نظر آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کچھ بدتمیز لوگ، گستاخ لوگ وہاں شہباز شریف صاحب کے وفد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، توہین مسجد نبوی کا مقدمہ عمران خان پر درج ہوتا ہے جو زمان پارک میں بیٹھا ہے۔ غداری، بغاوت، دہشت گردی کے مقدمات یہاں درج ہوتے ہیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات کی فہرست ہے اس سے پہلے۔ 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ ہمیں یاد نہیں، ہمیں 9 مئی 2023 یاد ہے، جب لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے 3 دن پہلے لوگوں کے گھروں میں پولیس ریاستی گماشتے ٹوٹے، ان کے چادر و چار دیواری کو پامال کیا، بچوں کے رخساروں پر تھپڑ رسید کیے گئے۔ ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ہمیں 9 مئی یاد ہے۔ اس سے پہلے جو ریاست نے کیا وہ جرم تھا، وہ ریاست مجرم تھی، وہاں پہ وہ حکومت وقت مجرم تھی، وہ پولیس مجرم تھی۔ یہ ٹیبو ہمیں توڑنا پڑے گا اس ملک کے اندر کہ اگر میں بطور شہری جرم کروں تو میری نسلیں مٹا دیں آپ، لیکن ریاست کو اندھی اجازت آپ دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا آج جدید ریاست کے اندر۔ یہ 400 سال 500 سال پرانی ریاستیں تھی، بادشاہ آتے تھی، جب بادشاہ ڈیوائن کو جو ہے وہ رائٹ آف ڈیوینٹی حاصل تھا کہ وہ اس کو الہامی اختیار حاصل ہے، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر آج ریاست کسی کے خلاف جرم کرے گی تو ریاست بھی مجرم ہے۔ اس جان لاک جس نے دنیا کو سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ دیا، جان لاک تو ملک صاحب یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ریاست معاہدہ عمرانی کو توڑ دے، جو معاہدہ شہری اور ریاست کے درمیان ہے، اگر ریاست اس معاہدے کو توڑ دے آپ پر بغاوت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بدبخت جان لاک کہہ کر گیا جس کے نظریے پر آج ہم سب ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پاکستان ہوں، تم فلانا ہو، تم فلانا ہو۔ یہ جان لاک کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ ہم کیا یہاں پہ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں؟ بھیڑ بکریاں، انہوں نے مارو، چھتر مارو، انہوں نے تم دو، کوئی آواز نہ اٹھائے کہ یہ ریاست ہے مائی باپ۔ کوئی ریاست مائی باپ نہیں ہے، ریاست جواب دہ ہے، مائی باپ نہیں ہے۔ یہ ختم ہے تصور مائی باپ ہونے کا۔ آج آپ اکاؤنٹیبل ہیں، ریاست کا ہر ادارہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا جج اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے، تو کیا پولیس، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، پرائم منسٹر، یہ بھی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیس میں
کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جواب دے ہوگی اگر اس ملک سے لوگ غائب ہوں گے. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے سن لیا. امیر عباس نے کہا 9 مئی کے بعد بات کرنی ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. 9 مئی سے پہلے بات کرنی ہے تو بہت سارے جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. جب سے آپ کو پتہ ہے پیارے پاکستانیوں خان صاحب کی حکومت گئی, اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ چار دیواری کو جو ہے وہ پامال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا. ہر روز ہم دیکھتے تھے کہ پولیس والے کبھی کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں. اسی طرح کا واقعہ ایک لاہور میں بھی پیش آیا تھا. وہ کسی پولیس والے نے دیوار پھلانگی اور کسی کے جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے, ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی. ان صاحب نے آگے سے فائر مار دیا, وہ بندہ مر گیا وہاں پہ. تو اس پہ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ ڈال دیا. حالانکہ اب رات کو کوئی 2 بجے چوروں کی طرح گھسے تو آگے سے جو ہے اس بندے نے کیا کرنا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ جب رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر تھا اور 25 مئی کو جب یہاں پہ آ رہے تھے احتجاج کے لیے عمران خان صاحب, تو کتنی یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹ فائر مارے گئے, شیلنگ کی گئی, لوگوں کو مارا گیا, گھروں سے اٹھایا گیا. اس کے بعد جب یہ خان صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے تو وہاں وزیر آباد میں آپ کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا, کسی نے جو ہے وہ کچھ اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کی. وہ جو گولی چلانے والا تھا اس کا آج تک نہیں پتا کہ وہ گیا کدھر ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ بے شرم لوگ ہیں. 9 مئی ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. تو بہرحال ان کو شرم آنی چاہیے. پتہ نہیں عمران خان صاحب کے اتنا خلاف کیوں ہیں. کوئی عمران خان صاحب نے ان کے گھر میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا تھا, یا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں ان کو لتر پھیرے تھے, یا ان کے جو ہے وہ گھر سے کوئی بھینس کھول لی تھی. کوئی بندے کو ہوتا ہے یار کہ عمران خان صاحب نے یہ ان کے ساتھ برا کیا ہے تو اسی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ خلاف ہیں. سیدھا ان کے سپوکس پرسن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بن کے بیٹھ جو پروگرام میں, یہ کہنا جی اسی وڈے جو ہے وہ بڑے اینکر ہیں تو بڑے جو ہے وہ صحافی ہیں. یہ صحافت والا جو ہے وہ نام جو ہے وہ ہٹا دو, سپوکس پرسن بن کے بیٹھو. جس طرح سے جو ہے وہ کچھ نمونے پہلے صحافی تھے اور یہ ابھی حکومت آنے کے بعد نون لیگ کے سپوکس پرسن جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا امیر عباس نے جو ہے وہ صحیح اس کی جو ہے وہ بولتی بند کی. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ لفافہ ہے اور کون جو ہے وہ اصل میں صحافی ہے اور کون جو ہے وہ بہادر صحافی ہے. ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد جناب والا بات کرنی ہے یہ زرداری کے آئٹم کے بارے میں. پاکستان کا سابقہ وزیر خارجہ آج کل جو ہے وہ بڑی زور کی وزیر اعظم شپ جو ہے وہ اس کو لگی ہوئی ہے. 1-1.5 ہفتہ پہلے تک کہہ رہا تھا میں نے بڑی غلطی کر دی, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کے یہ جو مرضی آئینی ترمیم کرے میں اس میں ووٹ نہیں ڈالوں گا, پارٹی مجھے جو مرضی کہتی رہے. اب وہ بیانیہ تبدیل ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم شپ ان کو بڑی زور کی لگ گئی ہے. ان کو لالی پاپ دیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. تو وب سے اب یہ پھولے نہیں سما رہے اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کلپس اس کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا کلپ ہے, یہ آپ دیکھ لیں. یہ لگتا ہے پاکستان کا, اس کو اگر وزیر اعظم بنا دیا گیا تو کیا ہوگا پاکستان کا. یہ چھوٹا سا کلپ ہے, یہ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھ لیا. یہ بالکل جو ہے وہ مریم نواز بننے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مریم نواز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے بھی ہاتھ میں جو ہے وہ اکثر گلاس ہوتا ہے, پتہ نہیں اس میں پانی پی رہی ہوتی ہے, شربت پی رہی ہوتی ہے, کافی پی رہی ہوتی ہے, ایک مگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس نے بھی جو ہے وہ مریم کو دیکھ کے جو ہے وہ مگ آپ کہہ لیں کہ اٹھانا شروع کر دی ہے. پتہ نہیں مگ میں یہ لوگ پیتے کیا ہیں, ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ چلتے پھرتے بندہ ویسے ہی پریشان ہوتا ہے, ہاتھ میں ایک چیز کیری کرنا. اوپر سے جناب آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کافی جو ہے وہ ہیوی ویٹ تھے, بڑا جو ہے وہ ان کا وزن شزن تھا. آج کل یہ جو ہے وہ بڑے فٹ شٹ نظر آتے ہیں. تو سننے میں آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے بھی کوئی سرجری جو ہے وہ کروائی ہے اور ویٹ جو ہے وہ اپنا کم کروایا ہے. لیکن جو چال ڈھال ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ مردوں والی نہیں ہے ان کی. مطلب ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی جو ہے حالات جو ہے وہ جو کے توں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فل کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز بننے کی. وہ گلاس کیری کرتی ہے, اس نے بھی کرنا شروع کر دی ہے. وہ سرجریاں کرواتی ہے, اس نے بھی جو ہے وہ سرجریاں جو ہے وہ کروانا شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے جان نہیں چھوٹ رہی تھی. ایک اور جو ہے وہ آئٹم ہمیں مل گیا ہے. اللہ پاکستان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو. دوبارہ لے کے یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ کہیں واقعی نہ وزیر اعظم کی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے.
کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز کی پاسبلٹی ہے. اگر یہاں پہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے, شہباز شریف جیسا بندہ جسے سیدھی بات نہیں کرنی آتی, بونگیوں اور چولوں کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ان لوگوں نے آلریڈی وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے. تو یہاں پیارے پاکستانیوں ہر چیز کی پاسبلٹی ہے کہ کہیں یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ ہی نہ جائے, اور اللہ بچائے ہمیں اس دن سے. اگر اس طرح کا وزیر اعظم ہوگا تو دنیا میں پتہ نہیں پاکستان کا جو ہے وہ کیا نام بنے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.